السلام علیکم۔ آج میں تھوڑا سا کیونکہ بقرعید کا ٹائم چل رہا ہے، میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے خلیل اللہ تھے، یعنی کہ اللہ کے دوست۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارے باپ داداؤں میں آتے ہیں، کیونکہ جو ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسی میں انہی کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام جو تھے جب وہ 3 سال کے تھے، 3 سال کی عمر میں ہی ان کے دل میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ میرا رب کون ہے، کہ کون ہے میرا رب، اور کیا پھر اس کے بعد جتنی آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ آئی، شاید اتنی آزمائش کسی نبی پہ اور آئی ہوں، اور وہ ہر آزمائش پہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کسی بھی آزمائش پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ ایسا کیوں، یا یہ کچھ بھی اللہ پاک نے ان کے لیے کیا، وہ فوراً مطلب بالکل تیار رہتے تھے اللہ کے ہر کام میں۔ تو اس لیے تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اس لیے تو بنا ہم اگر جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر جو ہم نماز میں یہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، اتنا بڑا ان کا رتبہ ہے۔ دوسری بات، ہم ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، درود ابراہیم بھی خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے درود جاتا ہے اس میں۔ دوسرا دیکھیے، ان کی زندگی میں آزمائش آئی، سب سے پہلے آزمائش آئی جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے جو باپ تھے وہ مورتیاں بناتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو والد تھے ان کو ہی کہا کہ آپ شرک کرتے ہو، آپ یہ کیا کرتے ہو، تو انہوں نے مورتیاں توڑ دی تھی۔ تو سب سے پہلے انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ سب سے پہلے جو سب سے عزیز ہوتے ہیں، ماں باپ جو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہی بچوں کو گھر سے نکال دیں۔ یہاں اللہ پاک نے ان کی آزمائش لی۔ وہ یہاں بھی یوں نہیں کرا کہ چلو چھوڑو، میں اپنے آپ ہی مان لیتا ہوں، نہ نکلوں، میں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کرتا رہوں، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا۔ پھر نمرود نے ان کو آگ میں ڈلایا۔ جب آگ میں ڈلوایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے آگ ٹھنڈی ہو جائے، میں اس کے بعد آگ میں ڈلوں گا، وہ اللہ کے حکم سے آگ میں کود گئے۔ آگ اللہ نے اپنی رحمت سے گلے گلزار کر دی۔ پھر دیکھو، کسی کو کوئی اللہ کا اتنا خلیل اللہ کہنا، کتنا اللہ کا دوست ہو، اور 100 یا 80 سال کی عمر تک ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ یہاں بھی دیکھو اللہ پاک نے کو آزمایا، لیکن انہوں نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو بیٹا دیا۔ پھر حضرت تھی، اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اب تم انہیں بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ تو دیکھو، یہاں بھی کوئی انسان کہاں صبر کر سکتا ہے، اللہ پاک تو نے مجھے اتنے دن میں تو اولاد دی، اور تو کہہ رہا ہے میں اتنے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ دوں۔ تو جب ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے بھی سوال نہیں کیا۔ دیکھو، اگر جو حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر جو کوئی انسان صفا مروہ نہ دوڑے، تو کہتے ہیں نا، بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عورتوں کو کوئی رتبہ نہیں ہے۔ دیکھو، اگر جو حج بھی مکمل نہیں ہو سکتا اگر جو کوئی صفا مروہ نہ کرے، 7 چکر نہ لگائے، اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی بھائی تھی کیونکہ وہ بیابان جنگل میں تھی اور پانی کچھ تھا نہیں، اور اللہ پاک نے اپنے حکم سے وہاں پانی آب زمزم نکال دیا تھا۔ 7 چکر لگائے کیونکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جب انہیں وہ چھوڑ کر گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو جب انہیں پتا تھا اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ مجھے میرا اللہ کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ دوسری بات، پھر جو اتنی لاڈلا اولاد ہو، اتنی مشکل سے اللہ نے دی ہو، پھر اللہ پاک اسے کہتے کہ اسے ذبح کر دو۔ ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے اتنا صبر؟ ہم تو فوراً ہی کہہ دیں گے بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے، ہم تو اگر جو بکرا بھی پال لیتے ہیں نا، خود سے 1-2 سال سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم سے وہ بھی ذبح نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بھی اتنی محبت ہو جاتی ہے، ہمارے دل میں الٹے سیدھے خیال آتے ہیں کہ اللہ پاک قربانی کیوں مانگتا ہے، یہ سب اللہ پاک نے دیکھو۔ اور انہوں نے چھری چلا دی تھی، وہ تو چھری کو اللہ پاک نے چلی نہیں تھی ان کے گلے پہ، ورنہ انہوں نے تو چھری چلا دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پہ۔ تو ہمیں اس چیز سے یہ سیکھنا چاہیے کہ انسان کو نا آزمائش تو ضرور آئے گی۔ جب اللہ پاک نبیوں کو آزماتا ہے جو بالکل پاک اور صاف ہوتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ پاک ان کا بھی ٹیسٹ لیتا ہے۔ تو ہم تو نارمل انسان ہیں، ہمارا تو ضرور ٹیسٹ ہوگا۔
اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ٹیسٹ ہے یا پھر ہمارے گناہوں کی سزا ہے؟ اگر ہمیں پتہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر جو ہم پہ پریشانی آتی ہے، ہم اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں، تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور اگر ہم پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے اور ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، سمجھو یہ ہماری گناہوں کی سزا ہے کہ ہم اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور بلیم کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور اگر جو ہم اللہ کو مانیں کہ ہاں پہلے بھی نبیوں کے ٹیسٹ ہوئے، ہمارے نبی کے بھی ٹیسٹ ہوئے، اور یہ ٹیسٹ چلتے رہیں گے، تو پھر تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنی آزمائش دی، ہم کبھی دے سکتے ہیں اتنی آزمائش؟ اس لیے تو اللہ کے خلیل اللہ ہیں، اس لیے تو آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں وہ ہماری نسل میں سے، ہم یہودی اپنا بناتے ہیں اسے، اور عیسائی انہیں اپنا بناتے ہیں، جبکہ وہ مسلمان تھے، خالص ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ کوئی شرک نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے اوپر باتیں تھوپی جاتی ہیں۔ اگر جو اللہ پاک ان کے بیٹے کو ذبح کر دیتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو، تو آج ہمیں بھی اپنے بچوں کو ذبح کرنا ہوتا، کوئی بھی نہ کرتا، بقرعید تو دور، عید کا بھی کوئی نام نہ لیتا، لیکن اللہ پاک نے تو صرف ان کو آزمانا تھا۔ اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی پیاری لگی، اتنی اچھی لگی، تو اس لیے تو ہر سال سب قربانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھو دنیا میں کب سے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ پاک کو ان کی ادا اتنی اچھی لگی، بی بی ہاجرہ کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آزمائش سے ڈرنا نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے کہیں گناہ کی سزا ہے یا آزمائش ہے، تو ہمیشہ ہمیں آزمائش میں ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ آزمائش جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، میں اس میں بس فیل نہ ہو جاؤں، میں بس اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، یا ایسا نہ ہو کہ یہ ٹیسٹ مجھے اللہ سے دور کر دے، یا ایسا نہ ہو کہ میں غافل ہو جاؤں، یا ایسا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دولت دے دیتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کہ اب تو بس سکون ہو گیا، پڑھ لیں گے نماز جب پڑھنی ہوگی، ہاں کر لیں گے کوئی نیک کام، بڑھاپے میں کر لیں گے، یا ایسا ہوتا ہے کبھی اللہ پاک ہمیں پاور دے دیتا ہے، کسی کو بہت پاور دیتا ہے، وہ اس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا آپ کو ہی مالک سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، ہر کسی پہ ظلم کرنے لگتا ہے۔ پاور دے کے بھی اللہ آزماتا ہے، اور پیسہ دے کے بھی آزماتا ہے، اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آزمائش میں پورے اترتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح، یا پھر ہم ڈگمگا جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، یا بالکل شیطان بن جاتے ہیں۔